بسم الله الرحمن الرحيم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 35 حال کا بیان. حال کے بیان میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ جانیں گے حال کی تعریف کے حال ہوتا کیا ہے اور پھر اس کی مطلب کون کون سی صورت میں ہم اس کی مثال دے کر آپ کو اچھی طرح سے اس کی شناخت کروا سکتے ہیں. وہ مثالیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا اور ایکسپلین کروں گا مزید. پھر اس کے بعد حال کے بارے میں چند ضروری باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. 1 2 3 ضروری باتیں ہوں گی وہ میں آپ کو مثال دے کر سمجھاؤں گا. بالکل اسی طرح سے ذوالحال سے متعلق بھی چند ضروری باتیں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ضروری باتیں کون کون سی ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کے حوالے سے جو بھی اس سے متعلقہ جو بھی ضروری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں گا. یہ حال ایک اہم ترین جو ہے نا وہ ترکیب کے حوالے سے مسئلہ بن جایا کرتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب اس کو پہلے تو حالت نسبی میں ہم دیکھتے ہیں. یعنی 3 حالتیں ہوتی ہیں ہمارے پاس، حالت رفعی اور حالت نسبی اور حالت جری. اچھا اگر ہمیں کوئی چیز حالت نسبی میں نظر آئے تو ہم اس کو سب سے پہلے مفعول بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مفعول بن رہا ہوگا. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فعل کے بعد اگر وہ چیز ہو تو ہم اسے مفعول بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر مفعول میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا مفعول بنا ہے. مفعول بہ ہے، مفعول معہ ہے، مفعول فیہ، مفعول مطلق اور مفعول مختلف جتنے بھی مفاعیل ہیں ان میں سے کوئی مفعول بن رہا ہے یا نہیں بن رہا. پھر اس کے بعد کہیں حال کا نمبر آتا ہے. اسی وجہ سے انسان اس حال کو دیکھ کر اور اس حال کو سمجھتے سمجھتے بالکل بے حال ہو جاتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اس طرح سے سمجھاؤں گا حال کہ انشاءاللہ تعالی آپ کا حال بہت اچھا ہو جائے گا. چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سب سے پہلے جانتے ہیں حال کی تعریف. حال کی تعریف جیسے ہی تعریف شروع ہو تو ہمیں اس کے طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی چیز کی تعریف بیان کریں گے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا، ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہوگا. جیسے مثال کے طور پر میں نے جیسے تعریف لکھا تو بھائی یہ تعریف کے بعد میں نے اس کی تعریف شروع کی. وہ اس میں نکرہ جسے فاعل مفعول مبتدا یا خبر کی حالت پر دلالت کروانے کے لیے وضع کیا گیا ہے. اب تعریف کو سمجھتے ہی ایک بات ہمیں اس تعریف کے حوالے سے یہ سمجھ میں آئی کہ وہ جسے ہم کہہ رہے ہیں، جس کی تعریف ہم بیان کر رہے ہیں اور جس کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ حال وہ اس میں نکرہ ہوگا، یعنی معرفہ نہیں ہوگا. پہلی بات یہ کہ اسم ہوگا اور اسم کون سا ہوگا، اس میں نکرہ ہوگا. یعنی حال کیا ہوتا ہے، حال اس میں نکرہ ہوتا ہے. ایک اس تعریف سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی. اچھا پھر دوسری بات یہ کہ وہ تو فاعل کی حالت پہ دلالت کروائے گا، ٹھیک ہے، یا مفعول کی حالت پہ دلالت کر رہا ہوگا، یا پھر مبتدا کی یا پھر خبر کی. اچھا فعل
جس پر جو کرنے والا ہوتا ہے کسی بھی فعل کو اسے ہم کہتے ہیں فاعل، اور جس پر فعل واقع ہوتا ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں مفعول۔ مبتدا جملہ اسمیہ خبریہ کے پہلے جز کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ تو اب بات اور سمجھنا آسان ہو گئی کہ یہ فاعل کی حالت پہ دلالت کروانے کے لیے وضع کیا گیا ہے یا مفعول کی یا مبتدا کی یا خبر کی۔ تو اب حال اچھی طرح سے ہماری سمجھ میں آ گیا کہ حال ہوگا کیا۔ حال وہ ہے جسے اس میں نکرہ ہے، وہ اس میں نکرہ جسے فاعل، مفعول، مبتدا یا پھر خبر کی حالت پر دلالت کروانے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب سمجھتے ہیں مطلب کس کس طرح سے فاعل کی حالت پر دلالت کروائی جائے گی۔ مثال کے طور پر میں نے ایک فعل لکھا اور وہ فعل میں نے لکھا جاء، ٹھیک ہے، جاء فعل ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کا لکھ دیا، کیا ہوتا ہے یہ فعل لازم کیا ہوتا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ فعل لازم مطلب جو مفعول بہ کا تقاضا نہ کرے، اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے جو مفعول بہ کا تقاضا بھی کرے۔ تو اس کا مطلب میں اس فعل کو کہہ رہا ہوں فعل لازم۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ والا جو فعل ہے یہ مفعول کا تقاضا نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ زیدن کیا ہے؟ اس کے لیے زیدن فاعل ہے، تو یہ فعل اور فاعل دونوں مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن سکتے ہیں، اور بن گئے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں ایک چیز نظر آئی اس کے آگے حالت نصبی میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تعریف پر چلے جاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا حال کیا ہوگا؟ حال ہوگا اس میں نکرہ، صحیح ہے۔ ہماری ریکوائرمنٹ پر یہ اتر رہا ہے، یعنی ایک تو نکرہ بھی نظر آ رہا ہے ہمیں یہ، ٹھیک ہے، اور ترجمہ کر کے دیکھیں تو اس کا مفعول بھی بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا۔ جاء زیدن، زید آیا، راکبن، راکب پر، اس طرح سے مطلب یہ کوئی بھی ترجمہ اس کا صحیح طرح سے بیٹھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تعریف میں کہ وہ اس میں نکرہ جسے فاعل، مفعول، مبتدا یا خبر کی حالت پر دلالت کروانے کے لیے وضع کیا گیا ہو، خبر کی حالت پر۔ تو اب یہاں پر یہ کیا ہے؟ یہ ہے فاعل، ٹھیک ہے، اور میں کہہ رہا ہوں یہ ہے حال۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں نکرہ ہے، اور یہ جو ہے نا اس فاعل کی حالت پر دلالت کروانے کے لیے آیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زید آیا کس حال میں؟ اس حال میں آیا سوار ہونے کی حالت میں۔ راکبن کا مطلب کیا ہوگا؟ سوار ہونے کی حالت میں آیا۔ تو اس کا ترجمہ بھی یوں ہی کرتے ہیں ہم لوگ، سوار ہونے کی حالت میں۔ اچھا، اب یہ جو زیدن جو ہے نا، یہ زیدن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ معرفہ ہے، اس میں علم ہے، معرفہ ہے، اور یہ فاعل بھی بن رہا ہے، اور اس وقت یہ فاعل کی حالت پر دلالت کروانے کے لیے یہ اس میں نکرہ لایا گیا ہے یہاں پر۔ لیکن یہ جو زید ہے یہاں پر میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، یہ زید ذوالحال ہے۔ اب آپ کہیں گے ابھی تو آپ حال کے بارے میں بتا رہے تھے تو ذوالحال بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ تو ذوالحال وہ ہوگا کہ جس کی حالت پر دلالت کروائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہمیں فاعل کی حالت پر دلالت کروانا مقصود ہے، اس فاعل کی حالت پہ دلالت کروانے کے لیے یہ اس پہ نکرہ آیا، تو جس کی حالت پر دلالت کروائی جاتی ہے ہم اسے کہتے ہیں ذوالحال، اور جو حالت پہ دلالت کروانے کے لیے اس میں نکرہ لایا جاتا ہے ہم اسے کہتے ہیں حال۔ تو مسئلہ حل ہو گیا ہمارا۔ پہلی مثال ہم نے سمجھ لی فاعل کے اعتبار سے، کیونکہ یہاں پر فاعل کی حالت پہ دلالت کروائی جا رہی ہے، ہم نے اسے سمجھ لیا۔ اب آ جاتے ہیں دوسری مثال کی طرف، مفعول کی حالت پہ کیسے دلالت کروا رہا ہوگا۔ چلیں بھائی اس کو سمجھتے ہیں۔ میں نے لکھا ضربت زیدن۔ اچھا، اب یہ تو ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے، اور یہ پورا کا پورا فعل اور فاعل یہ دونوں اسی میں ہی ہیں، یہ ضربت صیغے میں، یہ دونوں پورا کا پورا فعل اور فاعل بن گیا۔ اب یہ کیا ہے؟ زیدن، یہ ہے مفعول، ٹھیک ہے، اور یہ زیدن میں نے اس کے آگے لکھا
मशदूदन। अच्छा अब आप देखें ये क्या है मशदूदन, ये भी इसमें नकिरा है, ठीक है। और ये जो इससे पहले जो इसम है उसकी हालत पर दलालत करवाने के लिए वज़ा किया गया है इसे, और इससे पहले जो इसम है वो मफूल बन रहा है, और साथ साथ क्या बन रहा है आपको याद होगा पीछे ये फाइल क्या बन रहा था, बिल्कुल इसी तरह से ये बन रहा है जुलहाल, और ये क्या बन रहा है मशदूदन, ये बन रहा है हाल। तो अब दोबारा तारीफ पे चले जाए भाई, वो इसमें नकिरा जिसे फाइल मफूल मुब्तदा या खबर की हालत में दलालत करवाने के लिए वज़ा किया गया हो, तो लिहाजा यहाँ पर ये दरबतु ज़ैदन, ये ज़ैदन क्या है मफूल बन रहा था, ये मशदूदन क्या है मशदूदन हाल है। तो ये जुलहाल और ये हाल ये दोनों मिलकर अब इसका मफूल बनेंगे। ये तू ज़मीर इसके अंदर फाइल है, तो यहाँ पर आपने मफूल की मिसाल को भी अच्छी तरह से समझ लिया कि मफूल की मिसाल किस तरह से लाई जा सकती है। मफूल वाली मिसाल हमने समझ ली। अब हम ऐसा करते हैं कि अब हम इसको समझते हैं, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं आपके आसानी के लिए, तारीफ अभी ऊपर ही लिखी रहने देंगे। और अभी हमने दो मिसालें समझ ली, ये मैं बताता चलूं। एक तो ये फाइल वाली मिसाल के फाइल की हालत में कैसे दलालत करवाई, और ये मफूल वाली मिसाल। अब मुब्तदा वाली मिसाल पर आ जाते हैं। मैंने एक लफ्ज लिखा हुआ देखा, यह है ज़मीर अंता, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने एक इसम देखा जो है इसमें नकीरा, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक मुदाफ और मुदाफ इलैह देखा, अखी अखुन एक इसम है, और या ज़मीर वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर है, तो ये जो अखुन इसम है ये या ज़मीर की तरफ मुदाफ हो गया, तो मुदाफ अपने मुदाफ इलैह से मिलकर ये बन गया मुरक्कब इजाफी। लेकिन अभी हम इसको फोकस नहीं कर रहे हैं, वैसे मैं आपको बरसबील तज़किरा बताता जा रहा हूं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो है इस पर। इसको हटा देते हैं क्योंकि ये खबर बनेगा। मेन जो फोकस है वो किस पर है, इस पर। मैं कह रहा हूं कि ये हाल है। अब तारीफ पर जाते हैं। अच्छा पहले ये समझा दूं कि ये बन रहा है मुब्तदा, और ये जो है ना ये है खबर। अच्छा तो बीच में जो हालत नसबी में नजर आ रहा है, फिर ये क्या है, ये है हाल, और इसे ये अंता मुब्तदा है, और मुब्तदा की हालत पर दलालत करवाने के लिए वज़ा किया गया है। मैं कहता हूं अंता मुज्तहिदन, तू, अंता का तर्जुमा होगा तू, मुज्तहिदन का तर्जुमा किया जाएगा इस हाल में के मेहनती है, मेहनत करने वाला है, अखी मेरा भाई है। तो इसका तर्जुमा कैसे किया हमने हाल का, इस हाल में के, अंता तू इस हाल में के मेहनती है, अखी मेरा भाई है। तो इसका मतलब ये है कि ये मुब्तदा और ये मुज्तहिदन हाल और ये अखी इसकी खबर। तो ये मुब्तदा और ये खबर और ये बन गया हाल। तो जुलहाल क्या बना, ये मुब्तदा ही जुलहाल बना। ये जुलहाल हो गया, और ये हाल जिसकी हालत पे दलालत करवाई जाती है वो जुलहाल होता है ना, तो ये बन गया जुलहाल, ठीक है। तो अब हमने तीन चीजें समझ ली, मुब्तदा को भी हमने जो है ना वो समझ लिया। चले भाई अब एक और मिसाल मैं आपको देता हूं। मैंने लिखा हाज़िही। हाज़िही क्या है, हमें मालूम है हाज़िही इसमें इशारा है, और ये मारफा भी है, और जो मारफा होता है वो मुब्तदा बनने की सलाहियत रखता है, तो इससे मुब्तदा बना सकते हैं, ठीक है। और इससे आगे मैंने देखा लिखा हुआ था शम्सु, हाज़िही शम्सु। तो ये क्या बना, इसको मैं यहां छोटा सा लिख देता हूं, ये बना मुब्तदा, और ये जो अशम्सु है ना ये बन गया खबर, ठीक है। और इसके आगे अब मैं लिख रहा हूं हाल, तालिअन। ये तालिअन क्या है, ये है हाल। और इस वक्त
یہ کس کی حالت پر، اس میں نکیرہ تو ہے لیکن یہ کس کی حالت پر دلالت کروانے کے لیے وضع کیا گیا؟ اسے اس خبر کی حالت پر دلالت کروانے کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور یہ جو خبر ہے یہ معرفہ بھی ہے اور خبر بھی ہے اور ذوالحال بھی ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ یہ ذوالحال بھی ہے یہ خبر، اور اس وقت بتانا یہاں پر یہ مقصود ہے کہ یہ خبر کی حالت پر دلالت کروانے کی مثال دینی تھی یہاں پر نا، تو یہ الشمس خبر ہے اور تالیئن کیا ہے؟ حال ہے، اور اس خبر کی حالت پر دلالت کروانے کے لیے یہ لایا گیا، تو لہذا یہ جو خبر ہے یہ ذوالحال بھی بن گئی۔ تو ذوالحال اور یہ حال اس طرح سے ہماری سمجھ میں آ گیا، یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے اور یہ حال ہے اور یہ ذوالحال ہے۔ تو مختصر یہ کہ اگر میں اس کا خلاصہ کروں تو یہ ہم نے خبر کی مثال بھی سمجھ لی، پہلے میں اس کو یوں کر دوں۔ اب اس کی تعریف کو دوبارہ سے ذہن میں لے کر آتے ہیں۔ وہ اسم نکرہ جسے فاعل، مفعول، مبتدا یا خبر کی حالت پر دلالت کروانے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اگر خبر کی فاعل کی حالت پر دلالت کروائی جائے گی تو میں نے آپ کو اس کے لیے مثال دی، جاء زید راکبا۔ اب جاء فعل اور زیدن کیا ہے؟ وہ اس کا فاعل اور معرفہ بھی ہے، اور راکبن کیا ہے؟ راکبن ایک اسم نکرہ ہے اور اس زیدن کے لیے حال واقع ہو رہا ہے۔ تو یہ ذوالحال اور یہ حال دونوں مل کر اس پیچھے جو فعل ہے اس کے لیے فاعل واقع ہو رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے میں نے آپ کو مثال دی مفعول کی، ضربت میں نے مارا زیدن زید کو مارا، زید کیا بن رہا ہے؟ اس کا مطلب مفعول بن رہا ہے۔ مشدودن اس حال میں مارا کہ وہ بندھا ہوا تھا، تو یہ مشدودن کیا ہے؟ یہ مشدودن حال واقع ہو رہا ہے، اور اس کا ذوالحال کہاں ہے؟ اس کا ذوالحال یہ مفعول بن رہا ہے نا، زیدن جسے مارا، تو یہاں پر مفعول کی مثال میں نے آپ کو دے دی، کیونکہ یہ فاعل، مفعول، مبتدا اور خبر کی حالت پہ دلالت کروانے کے لیے لایا گیا۔ تو اب آگے پھر ہم لوگ چلے، انتا مجتہدن اخی، انتا مبتدا اور مجتہدن اس مبتدا کا ذوالحال، اور انتا کیا بن گیا؟ اس وقت ذوالحال بن گیا۔ تو یہاں پر مجتہدن کو لایا گیا ہے کس کی حالت پہ دلالت کروانے کے لیے؟ مبتدا کی حالت پہ دلالت کروانے کے لیے۔ آگے گیا پھر ہم نے پڑھا ھذہ الشمس طالعا، تو یہ ھذہ مبتدا اور الشمس اس کی خبر اور طالعا حال، اور اس حال کو لایا گیا ہے اس شمس، الشمس کی جو خبر بن رہی ہے الشمس، اس کی حالت پہ دلالت کروانے کے لیے لایا گیا۔ تو اس کا مطلب ہم نے چاروں مثالیں پڑھنی کہ فاعل کی حالت پہ دلالت کروانے کے لیے لایا جائے گا، مفعول کی حالت پہ دلالت کروانے کے لیے لایا جائے گا، مبتدا کی حالت پر یا پھر خبر کی حالت پہ دلالت کروانے کے لیے جو اس میں نکرہ لایا جائے اسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں حال۔ مجھے امید ہے کہ آپ کی یہ پورا کا پورا سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حال کیا۔ اب